حضرت نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ چڑت سنگھ کی جائیداد اسے واپس کر دیں، کیونکہ چڑت سنگھ کی نسل سے ایک لڑکا ہوگا جو اس ملک کا بادشاہ ہوگا اور سکھوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کرے گا۔ چنانچہ اس مسلمان بزرگ کی مداخلت سے خون خرابہ رک گیا اور چڑت سنگھ کو اس کی جائیداد واپس مل گئی۔ چڑت سنگھ نے موزہ خیالی میں اڈہ قائم کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں طاقت و تاراج شروع کر دی۔ اس کی قیادت میں سکھوں کی ایک مضبوط جمعیت قائم ہو گئی۔ چڑت سنگھ نے گجرانوالہ کے شمال میں ایک قلعہ نما حویلی قائم کی اور اس میں اپنے ساتھیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس نے موزہ خیالی میں باقاعدہ طور پر کچہری بنا لی، بعد میں منڈی میں ایک پختہ کچہری بنوائی اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے باقاعدہ طور پر اپنی ریاست کی داغ بیل ڈال دی۔ چڑت سنگھ نے ضلع گجرانوالہ میں دور دور تک حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ گجرانوالہ میں گوجروں کی اکثریت سے بہت پریشان تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر دامنے گیر رہتی تھی کہ گوجر جاٹ گجرانوالہ میں بغاوت کر کے داخلی طور پر اس کے لیے شدید مشکلات نہ پیدا کر دے۔ اس دوران میں ذمہ دار گوت بازی خان نے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر کے ارد گرد کے دیہات کو لوٹنا شروع کر دیا، تو موزہ خیالی اور دوسرے دیہات کے سکھ سرداروں نے چڑت سنگھ سے فیصلہ کن اقدام کی اپیل کی۔ سکھ قبائل اور جتھوں کی حمایت حاصل ہوتے ہی اس نے گوجر جاٹوں کے محلوں اور گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ معاملہ صرف لوٹ مار تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ اس کے سپاہی گوجروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے اور لڑکیوں اور عورتوں کو زبردستی اغوا کر کے لے جاتے۔ گوجر چڑت سنگھ کی ان کارروائیوں سے سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے گجرانوالہ سے ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ گوجروں کے سینکڑوں خاندان گجرات میں جا آباد ہوئے۔ گوجروں کی ہجرت کے بعد چڑت سنگھ کو یہ موقع مل گیا کہ وہ کھل کر کھیلے۔ اس نے پورے ضلع گجرانوالہ پر حملہ کرنے کے لیے چٹھا، بھٹی، تارڑ ریاستوں کے خلاف مارکہ آرائی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں سب سے مضبوط چٹھوں کی ریاست تھی۔ چڑت سنگھ نے چٹھوں پر کئی حملے کیے، لیکن وہ چٹھوں کو کمزور اور ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چڑت سنگھ نے سکھ ریاست قائم کرنے کے لیے جو زبردست منصوبہ قائم کیا تھا، وہ اس کی زندگی میں پایۂ تکمیل نہ پہنچ سکا، لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے ایک زبردست منصوبہ چھوڑا، جسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے بیٹے مہا سنگھ نے زبردست کردار ادا کیا۔ سردار مہا سنگھ کے زمانے میں گجرانوالہ میں مقیم گوجر جاٹوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ وہ ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے اس قصبہ کو چھوڑ گئے۔ سکھوں نے جہاں بہت سے قصبات اور دیہات کے نام تبدیل کر دیے تھے، ممکن ہے انہیں اس قصبہ کا نام تبدیل کرنے کا خیال بھی آیا ہو، لیکن گجرانوالہ کا نام تاریخی حقیقت بن کر جگمگاتا رہا۔ سید نگر اس دور میں گجرانوالہ کا امیر ترین قصبہ تھا۔ اس قصبہ میں اسلحہ سازی کی صنعت زوروں پر تھی۔ سید نگر شمشیر سازی اور بندوقیں تیار کرنے کا اہم مرکز تھا۔ اس کے باشندے بہت امیر تھے۔ سید نگر میں مسلمانوں کی پختہ حویلیاں اور مساجد تھیں۔ سکھوں نے سید نگر پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا۔ سید نگر کے باشندے مہا سنگھ کے حکم سے اپنا آبائی قصبہ چھوڑ کے گجرانوالہ میں آباد ہو گئے۔ گجرانوالہ میں انہوں نے ایک الگ محلہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے سید نگری رکھا۔ سید نگر کی لوٹ مار کے دوران سکھوں کے ہاتھ بہت سا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان لگا، جس سے ان کی قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چڑت سنگھ کی موت پر اس کی رانی وینسا نے اپنے نوعمر بیٹے مہا سنگھ کی طرف سے ریاست پر خود قابض ہو کر حکومت خود سنبھال لی۔ مہا سنگھ کی عمر اس وقت 7 یا 10 برس تھی۔ جب مہا سنگھ جوان ہوا اور اپنا نیک و بد پہچاننے لگا تو اس نے کچھ بری اور مشکوک باتوں کی بنا پر اپنی ماں کو قتل کر کے ایک طرف کیا اور حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ اپنے ہمسراہی سکھ سرداروں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنی دانائی اور حسن انتظام سے اس حد تک اپنا اثر و رسوخ بڑھایا کہ تمام سکھ سرداروں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ گرد و پیش میں اس کی قوت کی دھاک بیٹھ گئی۔ اب وہ جس طرف رخ کرتا کامیابی اس کا ساتھ دیتی۔ مہا سنگھ نے اپنے باپ چڑت سنگھ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ اس کا باپ چڑت سنگھ گجرانوالہ تحصیل کے شمالی حصے کا نصف علاقہ فتح کر چکا تھا۔ راجہ مہا سنگھ نے ایک زبردست فوج تیار کر لی۔ اس فوج کی کئی رجمنٹیں تھیں۔ اس نے باقاعدہ فوج کے علاوہ قزاقوں اور ڈاکوؤں کے جتھے بھی منظم کیے اور انہیں کھلی چھٹی دی کہ وہ جس گاؤں کو چاہے لوٹ لیں۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ راجہ مہا سنگھ نے سکھ فوج کی تربیت کے لیے بعض فرانسیسی فوجی افسروں کو بھی اپنے ہاں ملازم رکھا۔ اس نے باقاعدہ طور پر سکھ سلطنت کی داغ بیل ڈال دی اور اسے چٹھوں، بھٹیوں، تارڑوں کے علاوہ اپنے بعض سکھ حریفوں سے بھی لڑنا پڑا۔ مہا سنگھ کو بعض ایسے سکھ اور ہندو سرداروں کی تائید و حمایت بھی حاصل ہو گئی
جو فوجی اعتبار سے بڑے مضبوط اور اچھی قوت کے حامل تھے۔ ان میں سندھو کھتری، ویسا سنگھ اور ہری سنگھ نلوا جیسے جابر و ظالم سکھ سردار بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنی فتوحات سے سکھ سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ مہا سنگھ کے حملوں نے بھٹیوں اور چٹھوں کو کمزور بنا دیا۔ چڑت سنگھ سے لے کر رنجیت سنگھ تک تمام سکھ سردار جن مسلم قبائل سے برسر پیکار رہے، ان میں چٹھے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چٹھوں کی استقامت و عظیمت کی ناقابل فراموش داستان علیحدہ باب کی صورت میں شامل تاریخ ہے۔ مہا سنگھ کی موت کے بعد اس کا بیٹا رنجیت سنگھ اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اس وقت رنجیت سنگھ کی عمر 10 سال تھی۔ رنجیت سنگھ جوان ہوا تو اس نے گجرانوالہ کو دارالحکومت قرار دیتے ہوئے سکھ سلطنت کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ شروع کا کچھ عرصہ اس نے مہاراجا کی حیثیت سے گجرانوالہ میں ہی گزارا اور بعد میں لاہور کو اپنا دارالسلطنت قرار دیتے ہوئے وہاں منتقل ہو گیا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ بہت با تدبیر حکمران تھا۔ اس کی حدود سلطنت کشمیر سے پشاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ افغانستان کی سیاست اور حکومت پر بھی اثر انداز ہوتا رہا۔ اس نے برطانوی حکومت سے بھی برابری کی سطح پر تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس نے چٹھوں کے علاوہ حافظ آباد کے بھٹی قبائل کا قوت کا بھی خاتمہ کیا۔ اس نے اپنے حریف سکھ سرداروں کا زور بھی ختم کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام قوتوں نے اس کی سلطنت اور اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ رنجیت سنگھ لاہور پر قبضہ کرنے تک گجرانوالہ میں ہی رہا اور یہیں سے اپنی حکومت کا انتظام چلاتا رہا۔ لاہور کی فتح اور وہاں منتقلی تک گجرانوالہ سکھ حکومت کے دارالحکومت کے طور پر معروف رہا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کے بعد اس کے وارث اس کے استحکام اور عظمت کو برقرار نہ رکھ سکے اور انگریزی اقتدار نے سکھ حکومت کو ہڑپ کر لیا۔ گجرانوالہ پر برطانوی سلطنت نے 1848 میں مکمل قبضہ کر لیا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی ہوئی۔ ایسٹ کوٹ کلاک ٹاور، جسے عام طور پر گھنٹہ گھر کے نام سے جانا جاتا ہے، 1906 میں تعمیر کیا گیا۔ گجرانوالہ کا ریلوے اسٹیشن بھی برطانوی دور میں تعمیر کیا گیا۔ شہر میں برینڈرت، خیالی اور لاہوری گیٹس، جو سکھ دور کے دروازوں کی جگہ پر بنائے گئے تھے، 1869 میں مکمل ہوئے۔ 1906 میں شہر کے مرکز میں ایک نیا کلارک ٹاور بنایا گیا۔ عیسائی مشنریوں کو برطانوی نو آبادیاتی دور میں اس خطے میں لایا گیا اور گجرانوالہ میں متعدد سکول اور گرجا گھر بنائے گئے۔ قریبی خان کی ہیڈ ورکس 1892 میں برطانوی دور حکومت میں مکمل ہوا اور اس نے صوبے میں 30 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے میں مدد کی۔ برطانوی ہند کی 1901 کی مردم شماری کے مطابق گجرانوالہ کی آبادی 29,224 افراد تھی۔ یہ شہر برطانوی حکومت کی باقی ماندہ عرصے تک تیزی سے ترقی کرتا رہا۔ اپریل 1919 کو امرتسر جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے بعد گجرانوالہ میں فسادات پھوٹ پڑے۔ فسادات میں شہر کے ریلوے اسٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا اور شہر کے تحصیل آفس، کلارک ٹاور، ڈاک بنگلہ اور سٹی کورٹس کو جلا دیا گیا۔ دفاتر میں شہر کا زیادہ تر تاریخی ریکارڈ جل گیا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ضلع گجرانوالہ کے 9,12,234 رہائشیوں میں سے 2,69,528 غیر مسلم تھے۔ گجرانوالہ شہر کے 54.30% باشندے تقسیم سے پہلے مسلمان تھے، حالانکہ شہر کی معیشت کے بڑے حصے پر غیر مسلموں کا کنٹرول تھا۔ ہندو اور سکھ مل کر گجرانوالہ کے 2/3 جائیداد کے مالک تھے۔ سکھ گرو نانک پورہ، گرو گوبند گڑھ اور دھلے محلہ کے علاقوں میں مرکوز تھے، جبکہ حکیم رائے شیخو پورہ گیٹ کے علاقہ اور ہری سنگھ نلوا بازار میں ہندو غالب تھے، جبکہ رسول پورہ، اسلام پورہ، رحمان پورہ میں مسلمان رہائش پذیر تھے۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے دوران گجرانوالہ پنجاب میں بدترین فسادات کا مقام تھا۔ ہندو اور سکھ علاقوں پر حملہ کیا گیا۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر سکھ فسادیوں کی طرف سے مہاجرین کی ایک ٹرین پر حملے کے بدلے میں، جس کے نتیجے میں 3 گھنٹے کے دوران 3,000 مسلمان شہید کر دیے گئے تھے۔ گجرانوالہ سے فسادیوں نے 23 ستمبر کو بھارت کی طرف بھاگنے والے ہندوؤں اور سکھوں کی ٹرین پر حملہ کر دیا۔ گجرانوالہ ان مسلم پناہ گزینوں کا گھر بن گیا جو بڑے پیمانے پر مسلم مخالف قتل و غارت گری سے بھاگ رہے تھے۔ گجرانوالہ میں پناہ گزین بنیادی طور پر وہ تھے جو امرتسر، پٹیالہ اور لدھیانہ کے شہروں سے گھر آئے تھے۔ گجرانوالہ میں مسلم مہاجرین کی آمد نے شہر کی شکل کو یکسر تبدیل کر دیا۔ مارچ 1948 تک ضلع گجرانوالہ میں 3 لاکھ سے زائد مہاجرین کو آباد کیا جا چکا تھا۔ 1947 میں گجرانوالہ میں صرف 39 فیکٹریاں رجسٹرڈ تھیں، جو کہ 1961 تک بڑھ کر 225 تک پہنچ گئیں۔ شہر کی نو آبادیاتی دور میں دھاتی کام کرنے والی صنعت مسلسل ترقی کرتی رہی، جبکہ شہر ہوزری کی تیاری کا مرکز بن گیا، جسے لدھیانہ کے مہاجرین چلاتے تھے۔ شہر کے زیورات کی تجارت ہندوؤں کے ذریعے چلائی جاتی تھی۔
لیکن پٹیالہ سے آنے والے مہاجرین کے کنٹرول میں آ گئی۔ گوجرانوالہ کی معیشت 1970 اور 1980 کی دہائی میں ترقی کرتی رہی۔ نئی ترقی بھی جاری ہے، جیسا کہ 5774 فٹ لمبا فلائی اوور بنایا گیا۔ آزادی کے بعد سے شہر میں اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی قائم کیے گئے، اور اب یہ شہر پنجاب کا دل اور پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔